سامعین محترم، حاضرین مجلس، دنیا کے اندر جب بے راہ روی اور بے بد امنی کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو دو آیتیں جو ہمیں یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ انسان کی زندگی میں انفرادی طور پر یا ایک قوم کی حیثیت سے جو مشکلات آتی ہیں، بد امنی پھیلتی ہے، بے اطمینانی اور بے چینی آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دو آیتیں بتاتی۔ ایک آیت بتاتی ہے انسان کی انڈیویجول لائف کے بارے میں، اور دوسری بتاتی ہے انسان کی قوم کی حیثیت سے پورے معاشرے پر یہ بد امنی کیوں پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ الروم میں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین کے اندر اور سمندروں میں یہ بد امنی، بے چینی، فساد پھیلا ہے، صرف ایک وجہ اس کے پیچھے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، لوگوں کے اپنے بد افعال کی وجہ سے۔ اچھا، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ چاہتے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ فساد اور بد امنی نہ پھیلتا، پھر کیوں پھیلا؟ اسی آیت میں جواب بھی دیا، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ رب العزت تمہیں جھنجھوڑنا چاہتے ہیں، تمہاری سول کو، تمہاری روح کو اللہ رب العزت ہلانا چاہتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ تم اللہ کی طرف واپس لوٹ آؤ، انابت اختیار کرو۔ اچھا، یہ آیت بتا رہی ہے کہ قوم کی حیثیت سے فساد کیوں پھیل رہا ہے۔ ایک اور آیت ہے جو کہ بتاتی ہے کہ انفرادی اعتبار سے کیا اثرات ہوتے ہیں گناہوں کے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پہ جو مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، تمہارے اپنے گناہوں کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے تمہاری لائف کے اوپر۔ لیکن آگے بات، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ پھر بھی بڑے رحیم و کریم ہیں کہ بہت سارے تمہارے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، ان کا نیگیٹو امپیکٹ تمہاری لائف پہ ہونے نہیں دیتے۔ اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے۔ تو سر، یہ دو آیتیں جو ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ آج اگر ہم اپنی زندگی کے اندر ایسی چیز محسوس کرتے ہیں جو کہ ہمارے دل کو بے چین کرتی ہے، ہمیں اطمینان سے دور کر رہی ہے، اس کی وجہ صرف ایک ہے، وہ ہمارے گناہ ہیں۔ اور آج یہ غلط فہمی میں دور کیے دیتا ہوں، کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اس کے گناہ کا نتیجہ صرف اس کی اپنی زندگی پہ ہوتا ہے، اس کے گناہ کا نتیجہ بس اس کی اپنی ذات تک محدود ہے، نیور۔ اس کے گناہ کی وجہ سے اس کے گھر والے بھی متاثر ہوں گے، اس کی بیوی بچے بھی متاثر ہوں گے، اس کا پورا معاشرہ متاثر ہوگا اس کے ایک بندے کے گناہ کی وجہ سے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہتا آیا تھا، اپنی قوم کو لے کے نکلے اللہ سے دعا کرنے کے لیے، اور پوری قوم کے ہاتھ کھڑے کیے اللہ سے دعا کرنے کے لیے کہ اللہ ہریالی ڈال دے، کوئی بارش آئے، قحط سالی ہے، فاقہ کشی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ دعا کی اللہ سے۔ تو اللہ کا جواب کیا تھا؟ کہا موسیٰ، ایک بندہ ہے تمہارے مجمع کے اندر، ایک بندہ، بڑے عرصے سے وہ میرا نافرمان ہے،
میری نافرمانی میں، میرے ساتھ دشمنی کرنے میں وہ ایک ریڈ لائن کو بھی کراس کر چکا ہے، اس کو باہر نکال دو، بارش مل جائے گی۔ اب آپ یہاں نوٹ کریں ذرا، ایک بندے کی وجہ سے پورا معاشرہ محروم ہے اللہ کی رحمت سے، ایک بندے۔ اس لیے سلف رویا کرتے تھے، یا اللہ میرے گناہ کی وجہ سے لوگوں کو متاثر نہ کرنا۔ سلف رویا کرتے تھے، گاڑی میں بیٹھے ہیں، گاڑی خراب ہو گئی تو یہ بیٹھ کے رو رہا ہے، یا اللہ میری وجہ سے تم نے لوگوں کو تکلیف میں ڈال دی۔ لیکن اس بندے نے ریئلائز کیا، پھر اس بندے نے سوچا، جب حضرت موسیٰ نے بتایا کہ ایک بندہ وہ باہر نکلے، تو کہنے لگا یا اللہ وہ تو میں ہی ہوں۔ اور وہیں پہ کھڑے کھڑے، اگر وہ ہلتا تو لوگوں کو پتہ چل جاتا، وہیں پہ کھڑے کھڑے اس نے اللہ سے کال ملائی، کہا یا اللہ اتنے عرصے سے تو مجھ پہ پردے ڈالتا رہا، مجھے ایکسپوز نہیں کیا تو نے، آج ہی پردہ ڈال دے، آج ہی معاف کر دے۔ تو ابھی وہ بندہ نکلا کون نہیں، بارش ہونے سے۔ حضرت موسیٰ نے پہلے تو اللہ کا شکریہ ادا کیا، تو پھر پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ یا اللہ بندہ تو نکلا کون نہیں، بارش کیسے؟ تو اللہ نے جو جملہ بولا نا، اس جملے کو لکھ لے ہر بندہ اپنے سینے کے اوپر۔ اللہ نے کہا موسیٰ جس بندے کی وجہ سے تم لوگوں کو محروم کیا تھا، اسی بندے کی وجہ سے تمہیں اپنی رحمت سے نواز بھی دے دیا، اسی کی وجہ سے۔ سر اس واقعے میں جو اسباب مل رہے ہیں، اس میں ایک سبق یہ ہے کہ تمہاری نیکی کا اثر تمہارے گھر پہ بھی، تم پہ بھی، معاشرے پہ بھی، اور تمہارے ایک بندے کے گناہ کا اثر تمہاری اپنی لائف پہ بھی، تمہاری بیوی بچوں پہ بھی، تمہارے سارے معاشرے پہ بھی ہوتا ہے۔ یہ گناہوں کے اثرات انسان کی زندگی۔ اور اللہ رب العزت کا اصول یہ ہے، کہ اللہ رب العزت نے جب جنت بنا لی، جہنم بنا لی نا، تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ دیکھ کے آؤ، معائنہ کر کے آؤ کیسی بنی ہے، تم کو کیسی لگتی ہے جنت۔ فرشتے گئے، انہوں نے جا کے جنت دیکھی، تو کہنے لگے سبحان اللہ یا اللہ، جو بندہ بھی جنت دیکھ لے گا، اتنی پیاری تو نے بنائی ہے، ہر بندہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوگا اور ہر بندہ ہی جنت میں جائے گا، ہر بندہ چاہے گا۔ اور جب جہنم دیکھی نا، تو کہا یا اللہ اتنی ہولناک، اتنی خوفناک ہے، جو بھی اس کے بارے میں جان لے گا یا سن لے گا، ہر بندہ اسے بچنے کی کوشش کرے اور بچے گا بھی۔ اللہ نے ان کا یہ کہ فیڈ بیک لے کے اللہ نے پھر دوبارہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہا۔ اللہ نے جنت اور جہنم دونوں کو گھیر دیا چند چیزوں کے ساتھ۔ جہنم کو گھیر دیا اللہ تعالیٰ نے آج کے فتنے، آج کے ڈیزائرز، خواہشات، کہ اٹریکشن جو ہوتی ہے انسان کو اپوزٹ جینڈر کی طرف، یا نشہ، یا اور کی کئی گناہ ہیں، یہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے جہنم کو گھیر دیا کہ جو بندہ ان چیزوں میں ملوث ہوگا تو اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ جہنم۔ اور جنت کو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، اور جنت کو اللہ نے گھیر دیا مکارہات کے ساتھ، ایسی چیزوں کے ساتھ جن سے کراہت ہوتی ہے۔ سردی میں وضو کرنا کراہت ہے کہ نہیں؟ سردی میں اٹھ کے تہجد پڑھنا کراہت ہے کہ نہیں؟ ان ساری چیزوں سے، اس مستقل مزاجی سے، کنسسٹنسی سے، عبادات کے اندر بڑھنے چڑھنے سے اللہ نے جنت کو گھیر دیا کہ تم ان سارے مراحل سے گزرو گے، اینڈ رزلٹ تمہارا جنت ہوگا۔ جب اللہ نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا، پھر بھیجا فرشتوں کو، جاؤ دیکھ کے آؤ۔ تو جبریل آ کے کہنے لگے یا اللہ اب تو جنت میں کوئی ایک آدھی بندہ جائے گا، سارے وہ جہنم کا ایندھن بنے گے۔ یہ حقیقت ہے انسان۔ لیکن یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلی بات، آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اثرات کیا آتے ہیں، نقصانات کیا آتے ہیں گناہ کے، امپیکٹ کیا ہے انسان کی زندگی میں۔ سب سے پہلی بات، گناہ کیا ہے؟ یہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ دو چیزوں کا نام ہے، سمجھ لیجئے گا۔ پہلی چیز، اللہ رب العزت نے جن کاموں کو کرنے کا کہا ہے، انسان نہیں کرتا تو گناہ گار ہو، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اللہ رب العزت نے جن کاموں کو کرنے سے منع کیا، رکنے کا کہا، انسان ملوث ہوتا ہے، رکتا نہیں ہے، گناہ گار ہوگا۔ یہ دو نکات ہیں گناہ کی ڈیفینیشن میں۔ اچھا یہاں پہ میں ذرا ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں، اللہ نے منع کیوں کیا
اور انسان گناہ گار کیوں ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کرنے پر؟ ذرا جواب سنیے گا یہاں پہ۔ آج تک ہمارے ذہن میں یہی بات تھی، دنیا والے یہی سمجھتے ہیں کہ انسان نے ایک گناہ کیا، اس گناہ کی وجہ سے نیگیٹو ایفیکٹ اس کی زندگی میں آیا، نقصان ہو گیا۔ آگے آپ اثرات سنیں کہ گناہ کی کیا اثرات ہوتے ہیں، وہ اثرات اس کی زندگی میں آگے۔ ہم سمجھتے ہیں، ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اس نے نافرمانی کی، اس وجہ سے اس بندے کی زندگی میں وہ نقصان ہوا۔ کیوں جی ایسے سمجھتے ہیں کہ اس نے نافرمانی کی، اس وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی، اس سے نقصان ہوا اس کا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن اصل حقیقت کیا وہ آج سن لیجئے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے منع اس لیے کیا تھا کیونکہ نقصان ہونا تھا۔ نقطہ سمجھیے، اللہ نے منع اس لیے کیا تھا کیونکہ نقصان ہونا تھا۔ ایک بندہ پیشنٹ ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو میڈیسن لکھ کے دیتا ہے، چند پرہیز لکھ کے دیتا ہے، فلاں چیز تم نے نہیں کھانی۔ اگر وہ بندہ جس چیز سے ڈاکٹر نے منع کیا تھا وہ کھا لیتا ہے، اب اس چیز کے کھانے کی وجہ سے جو نقصان ہوا، بیماری بڑھ گئی، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے ڈاکٹر کی نافرمانی کی اس لیے بیماری بڑھی، یا اس چیز میں یہ اثر تھا اس لیے بیماری بڑھی؟ دوسری بات، ڈاکٹر نے منع کیا، ڈاکٹر کی نافرمانی کرنے سے بیماری نہیں بڑھی۔ اصل میں ڈاکٹر نے منع ہی اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ چیز نقصان دہ ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجیے کہ اللہ نے منع اس لیے کیا کہ وہ چیز نقصان دہ تھی، اس لیے منع کیا۔ اب جو نیگیٹو امپیکٹ آپ سنیں گے، ابھی ایسا نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کی تو امپیکٹ آ گئے، وہ ہے، لیکن اللہ نے منع اس لیے کیا، وہ امپیکٹ ہونے تھے، اس لیے روکا تمہیں۔ ورنہ اللہ کو کیا کہ آپ انسان گناہ کرے، نیکیاں کرے، اللہ کو کیا نقصان فائدہ ہے؟ انسان کی اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کی چیزوں سے منع کیا، کچھ چیزوں کا حکم دیا۔ تو اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو پکڑا، عذاب دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا کس وجہ سے؟ بولیے، گناہ کی وجہ سے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العزت نے زمین سے اٹھایا، اور کیسے اللہ رب العزت نے بستی دوبارہ الٹا دی، اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی، کس وجہ سے؟ گناہ کی وجہ سے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، کس وجہ سے؟ گناہ کی وجہ سے۔ اور فرعون غرق ہوا گناہ کی وجہ سے۔ اور اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم کہ اللہ نے ہلاک کیا ان کو گناہ کی وجہ سے۔ نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہوئی، ایسے لوگ جنہوں نے نافرمانی کی تھی گناہ کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِ، ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا تھا۔ ایک چیز گناہ، اور ان سب کا ایک جرم تھا۔ ان ساروں کے جرائم ہمارے ایک قوم کے اندر پائے جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ اب یہاں سے ہمارے جمعے کے 2 نکات ہیں سننے والے ہیں۔ پہلے ہم کچھ ایسی احادیث آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جن احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کو مینشن کیا، پھر اس کا نقصان بھی بتایا۔ پھر دوسرا نقطہ ہم بیان کریں گے کون کون سے اثرات ہیں ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ پہلا نقطہ کہ النبی اسلام نے گناہ کو مینشن کیا، پھر اس کا نقصان بتایا۔ آپ نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا۔ نبی اسلام نے فرمایا جب کسی قوم میں فحاشی اور عریانی عام ہوتی ہے نا، جب وہ قوم بے راہ روی کی طرف اور فحاشی کی طرف جاتی ہے، بے پردگی بے حجابی کو عروج دیتی ہے، تو ان کے اندر پھر وبائیں آتی ہیں۔ الا فشا فیہم الطاعون، طاعون کی بیماری ان کے اندر آتی ہے، والاوجاع، ایسی بھوک اللہ ان کے اندر ڈال دیتے ہیں جو ان کے پیچھے جتنی بھی قومیں گزر چکی ہیں، ایسی بھوک اور ایسا طاعون، ایسی وبا پہلے کبھی آئی نہیں تھی۔ کب؟ جب فحاشی عام ہوتی۔ اسی حدیث میں آپ نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَانُ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَالْمَعُونَ وَجَوْرِ سُلْطَانِ عَلَيْهِمْ، جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں، ماپ تول میں کمی کرے، دھوکہ دہی اور فراڈ کو فروغ دیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اندر پھر قحط سالیاں آتی ہیں،
ان کے اندر پھر مشقتیں اور مصیبتیں آتی ہیں، وجور سلطان علیہم، پھر ان پر اللہ رب العزت ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ گناہ مینشن ہو رہے ہیں، ساتھ اس کا عذاب بھی بتایا جا رہا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، نبی اسلام نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطِرُوا۔ آپ نے فرمایا جب لوگ زکوٰۃ نہیں نہ دیتے، جب لوگ چیریٹی اور ڈونیشن، صدقات، خیرات نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اگر جانور نہ ہوں دنیا کے اندر، چوپائے نہ ہوں، اللہ کی دیگر مخلوق نہ ہوں، تو ایسے لوگوں کو کبھی اللہ کی رحمت ملے ہی نہ، کبھی ان پہ بارش ہو ہی نہ۔ چوتھے نقطے پہ نبی اسلام نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ۔ جب لوگ وعدے کی پاسداری نہیں کرتے، وعدے توڑتے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے وعدے توڑتے ہیں، آپس میں وعدے کیے وہ توڑتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے دشمنوں کو ان پہ مسلط کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو مغلوب کر دیتے ہیں۔ اب یہاں سنتے جائیے، بس گناہ مینشن ہو رہا ہے اور ساتھ میں اس کا عذاب بھی بتایا جا رہا ہے، اس کا نقصان بھی بتایا جا رہا ہے۔ اگلا پوائنٹ، نبی اسلام نے فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ جب لوگ اللہ کی کتاب سے فیصلہ نہیں لیتے، اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو کوئی زاویہ درست نہیں کرتے، اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے، اللہ ان کو آپس میں ہی لڑوا دیتے ہیں، اور آپس میں ان کی خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے، آپس میں ہی اختلافات، آپس میں لڑائی جھگڑے۔ جب تک قرآن و حدیث کی طرف رجوع نہیں کریں گے، وہ لڑائی جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور اسی سلسلے میں صرف 2 احادیث سنیے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر۔ اے میری امت کے لوگوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دامن نہ چھوڑنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ تم پہ ایسا عذاب مسلط کر دے گا، بات سننے والی ہے، اللہ تم پہ ایسا عذاب مسلط کر دے گا، اس کے بعد تم اللہ سے دعائیں کرتے بھی رہو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ جب تم امر بالمعروف کو چھوڑ دو گے، نماز پڑھ رہے ہو خود پڑھ رہے، گھر میں بیوی نے نماز پڑھی کوئی پتہ نہیں، بچے نے نماز پڑھی کوئی پتہ نہیں، معاشرے میں کتنے لوگ ہیں اللہ سے دور ہیں، کوئی غرض نہیں ہے، بس اپنی آئے اور سجدہ ٹیکا اور بس بات ختم۔ لوگوں کو بھی نیکی کے راستے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کی جو بات ہے کہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دینا۔ جب انسان امر بالمعروف کو چھوڑ دے گا، دعائیں کرتا رہے، اللہ سے اللہ اس کی دعائیں قبول ہی نہیں کریں گے۔ اور آخری نقطہ اس کے ضمن میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ۔ آخری زمانے میں ایسے ادوار آئیں گے کہ لوگوں کی شکلیں اللہ تبدیل کر دے گا، بندر اور خنزیر بنا دے گا لوگوں کو، اور بیٹھے بیٹھے زمین دنس جائے گی۔ ایسے واقعات آپ سنتے ہیں، زمین دنس گئی، اور ایسے ایسے عذاب مسلط ہوں گے۔ تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کب ہوگا؟ زمین کا دنس جانا، شکلیں تبدیل ہو جانا، یہ کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت المعارف والقینات، جب 2 چیزیں عام ہو جائیں گی، ایک انسٹرومنٹ آف موسیقی، آلات موسیقی جب عام ہوں گے، والقینات اور ناچنے گانے والیاں جب عام ہوں گی، اس وقت پھر یہ عذاب لوگوں میں مسلط آئے۔ لیکن آج کل بڑے ادب سے کہہ دیتا ہوں، آج کل ناچنا اور گانا تو کہ ہمیں برا ہی لگتا ہی نہیں ہے۔ آج کل اگر خوشی کا موقع ہو پھر تو ڈول ڈمکا اور میوزک، اور جب غمی کا موقع ہو، کوئی پریشانی ہے، صدمہ پہنچے، تو پھر سیڈ میوزک کے نام سے، یعنی ڈول ڈمکا نہیں چھڑنا، جو مرضی ہو جائے۔ خوشی کا موقع ہو پھر بھی ڈول ڈمکے، اور غمی کا موقع ہو پھر بھی سیڈ میوزک۔ یہ میوزک کے بغیر تمہاری زندگی ختم ہو رہی، ایسا تم نے سمجھ لیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی بڑی، سورہ لقمان کی تفسیر خود پڑھ لو اگر کسی بھی یقین نہیں ہے تو۔ آج کہ یہ ڈول ڈمکا دن رات صبح و شام ہر وقت واٹس ایپ پہ چلے جو اسٹیٹس بھرے ہوئے ہیں،
جب اس وقت اس کو کھانا نہیں سوچتا جب تک وہ اسٹیٹس نہ لگا لے گانے کا. کہاں چل پڑے تم؟ این تذہبون، اللہ پوچھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہو تم لوگ. فأنا توفقون، اللہ پوچھ رہے ہیں کہاں بہکائے جا رہے ہیں. ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، بعض باتیں کڑوی ہوتی ہیں. دوسرا نقطہ آج کے خطبے کا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان کے جو اثرات اور جو نیگیٹو امپیکٹ انسان کی زندگی پہ آتے ہیں وہ کون کون سے ہیں، ان کو آج ایڈریس کرتے ہیں. جو آخری نقطہ ہے آج کے خطبے کا، پہلا ایفیکٹ جو انسان کی زندگی میں آتا ہے، ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے الفوائد لابن قیم، انہوں نے اس کے اندر سارے نقصانات بہت سارے ذکر کیے ہیں، اس میں سے چند ایک میں لے کے آیا ہوں آپ کے سامنے. سب سے پہلا نقطہ، الحرمان من العلم، اللہ رب العزت اس کو علم سے محروم کر دیتے. علم انفارمیشن کا نام نہیں ہے، علم معلومات کا نام نہیں ہے، علم وہ قرآن و سنت کا نام ہے. وہ علم جس سے انسانی روح کو سکون ملتا ہے، دل کو اطمینان ملتا ہے، انسان کو ایک ڈائریکشن ملتی ہے میں نے زندگی کیسے گزارنی. وہ علم، انفارمیشن نہیں، معلومات نہیں. اللہ رب العزت اس بندے کو اس علم سے محروم کر لیتا. اور ابن قیم نے واقعہ لکھا امام شافعی رحمہ اللہ کا. امام شافعی رحمہ اللہ کو اللہ نے اس قدر حافظے سے نوازا سا، اس قدر حافظے کہ وہ کتاب پکڑتے اور ایک کتاب کا ایک صفحہ پڑھتے اوپر سے دیکھ، اور دوسری دفعہ زبانی پڑھتے تھے، سارا پڑھ لیتے تھے. ایک مرتبہ اوپر سے دیکھ کے دوبارہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے زبانی، پھر دوسرا صفحہ، تیسرا دیکھتے تھے، پوری کتاب زبانی یاد کر لیتے. اس قدر حافظہ اللہ نے ان کو دیا. اب پاس بیٹھے تھے ان کے استاد امام مالک رحمہ اللہ، وہ اپنے شاگرد کی اس حافظے سے بڑے امپریسڈ ہوئے. کہا بچے اللہ نے تجھے کیا کمال حافظہ دیا ہے، لیکن میری نصیحت پلے باندھ دے. جی استاد جی بتائیے. کَإِنَّ اللَّهَ قَدْ قَذَفَ فِي قَلْبِكَ نُورًا فَلَا تُطْفِعْهُ بِظُلْمِكَ الْمَعَاصِي. کہا بیٹے اللہ نے تجھے بڑا پیارا نور دیا، بڑا پیارا فضل دیا تجھے، اس نور کو اپنے گناہوں کی وجہ سے بجھا نہ دینا، اس کی حفاظت کرنا. امام شافعی نے اپنے استاد کی بات پلے سے باندھ لی، اور ایک دن گھر سے انسٹیٹیوٹ جا رہے تھے، جامعہ میں پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. خود لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر امام شافعی، کہتے ہیں راستے کے اندر ایک عورت میرے سامنے سے جا رہی ہے، اور میں نے نظر پڑ گئی اس کی طرف، اور ہوا چلی، اور ہوا کے چلنے سے اس کی پنڈلی سے کپڑا اٹھا، اور میں کہتے ہیں دیکھنا شروع ہو گیا. پھر فتنے میں مبتلا ہوئے. کہتے ہیں میں دیکھتا رہا جب تک کہ وہ میری نظروں سے اجل نہ ہو گئی، اور وہی کیفیات، وہی احساس، وہی جذبات میرے اندر رہے پڑھنے کے دوران بھی. میں وہاں جا کے پڑھنا شروع کیا اسی انداز سے. کتاب ایک دفعہ صفحہ پڑھا، دوسری طرف پڑھنے لگا، پڑھی نہیں گیا. پھر دوبارہ پڑھا تو چند لائنیں پڑھی گئی، پھر سے بارہ پڑھا تو زبانی ایک آدھا صفحہ پڑھا گیا. 10 دفعہ ایک صفحے کو پڑھ لیا، یاد ہی نہیں ہو رہا. کہا مجھے ٹینشن ہوگی کہ ایک ان یوزل چیز ہے، میں تو اتنے حافظے والا ہوں. بھاگے فوراً اپنے ایک سیکنڈ استاد کے پاس جس کا نام ہے وقی ابن الجراح. وقی ابن الجراح وہ ایک بہت بڑے محدث تھے، ان کے پاس گئے. کہا استاد یہ مسئلہ بن گیا. شکوت الی وقی سوء حفظی، میرا حافظے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. انہوں نے کہا بچے فارشدنی الی ترک المعاصی، بچے لگتا تم نے کوئی گناہ کیا، گناہ کو چھوڑو. کہا استاد وہ کیوں؟ کَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصٍ. جو علم قرآن ہے، علم حدیث ہے، یہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ اپنا نور کسی گناہگار کے دل میں نہیں ٹھہراتے. آج تم دیکھو کہ کتنے آپ کو نظر آئیں گے حافظ قرآن، بلکہ کچھ لوگوں کے بارے میں نے یہاں تک سنا ان کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا بھی نہیں آتا. حفظ کیا تھا قرآن کبھی، اوپر سے دیکھ کے پڑھنا بھول گیا. وجہ کیا ہے؟ گناہ. تو پہلا امپیکٹ کیا انسان کی زندگی پہ کہ علم قرآن، علم حدیث اس بندے کو بھول جاتا ہے. یہ گناہوں کا اثرات انسان کی زندگی پہ آتے ہیں. دوسرا امپیکٹ کیا ہوتا ہے انسان کی زندگی پہ؟ اللہ رب العزت اس الحرمان من الرزق، پریونشن آف رزق، اللہ اس بندے کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں. رزق سے محروم. آیت سنیے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، والی جو بات ہے اللہ اس بندے کو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس بندے کی معیشت تنگ ہو جاتی. یہ معیشت تنگ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ رزق کی تنگی کا مطلب کیا ہے؟ رزق مال و دولت کا نام نہیں ہے.
وگرنہ دیکھنے کو تو بڑے بڑے کافر اور بڑے بڑے نافرمان، بڑے بڑے آپ ان کو سیلیبریٹیز کہتے ہیں، بڑا بڑا پیسہ ان کے پاس، اور کئی اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ فقر و فاقے میں گزار رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے پاس پہننے کو لباس نہیں ہوتا تھا۔ تو یہاں رزق سے مراد کیا ہے؟ رزق سے مراد قلبی سکون ہے، اس رزق میں برکت ہے، وہ سکون ہے جو اپنوں کے ساتھ بیٹھ کے ہوتا ہے، وہ سکون اللہ ان سے چھین لیتے ہیں، ان کے اپنے ان سے دور جاتے ہیں۔ تبھی تو آپ دیکھتے ہیں کوئی سوسائڈ کر رہا ہے، کوئی خودکشی کر رہا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی نے حافظ قرآن نے بھی خودکشی کی ہے؟ تو الحرمان من الرزق، رزق سے محرومی۔ اولاد بھی بہت بڑا رزق ہے، اللہ رب العزت اولاد کی فرما برداری چھین لیتے، اولاد کی پریشانیاں اس کے ذمہ ڈال دیتے۔ اختیار، عزت بہت بڑا رزق، اللہ اس بندے سے عزت چھین لیتے۔ یہ ہے معیشت ضنک کا، اس بندے کی معیشت اللہ رب العزت چھین لیتے ہیں، اس کی زندگی میں قلبی جو سکون ہوتا ہے وہ چھین لیتے ہیں۔ کئی کروڑ پتی ہوتے ہیں، دل میں پریشانیاں، ٹینشنیں، اور رات کو نیند نہیں آتی۔ یہ الحرمان من الرزق۔ اور تیسرا اثر یہ ہے الغربۃ بین اللہ والعبد، اللہ اس بندے کو اپنے آپ سے دور کر دیتے۔ کبھی آپ نے امیجن کیا اگر آپ کو اپنے بچوں سے کوئی دور کر دے تو کیا کیفیت ہوگی اس کی؟ آپ کو اگر کوئی آپ کے بچوں سے، آپ کی بیوی سے دور کر دے، آپ کے گھر والوں سے، آپ کے سبلنگ سے، بہن بھائیوں سے دور کر دے آپ کو، تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ لیکن اس وقت اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے کہ بندہ اپنے رب سے دور ہے، اپنے رب کے سامنے آ کے سجدہ نہیں کر پا رہا، اپنے رب سے دعائیں نہیں مانگ پا رہا، اپنے رب کے سامنے آ کے نماز نہیں پڑھ پا رہا، اسے وہ توفیق ہی چھین لی گئی۔ یہ بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اپنے آپ سے دور کر دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اے لوگوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے آپ کو بلا دیا۔ اپنے آپ کو بلانے سے کیا مراد ہے؟ گناہوں میں لگ گئے۔ تو جب انہوں نے اپنے آپ کو بلا دیا گناہوں میں لگ کے، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ رب العزت نے ان کو بلا دیا اور ان کو اپنی پرائورٹی سے نکال دیا۔ اولئک ھم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں اور گناہ گار ہیں۔ یہ تیسرا امپیکٹ ہوتا ہے، اللہ اس کو اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے۔ اور یہ کس قدر محرومیت ہے اگر جس بندے کو اللہ اپنے آپ سے دور کر دے۔ اور چوتھا امپیکٹ یہ ہوتا ہے گناہ کا کہ اللہ رب العزت تصبح الامور الصعبہ، اس پہ مشکلات اور پریشانیاں اور اس کے امور اور معاملات جو ہیں وہ مشکل سے مشکل ترین ہوتے جاتے ہیں۔ ایک ٹینشن ختم ہوئی دوسری شروع، پریشانیاں بے پریشانیاں، اس کے تمام معاملات مشکل ترین ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن یہ کبھی ٹیسٹ اور ٹرائل بھی ہو سکتا ہے، کبھی اللہ کسی کو آزمانا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں، کبھی مشکل آئی تو آزمائش بھی ہو سکتی ہے، لیکن کبھی کبھی مشکلات اور پریشانیاں اس کے گناہوں کا نتیجہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن جو بندہ اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرے گا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، پھر اللہ رب العزت اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا ایگزیکٹ ڈور نکالتے ہیں۔ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، جو تقوی اختیار نہیں کرتا مشکلات میں پھنسا دیتے، وہ سمجھ نہیں آتی میں جاؤں تو کدھر جاؤں۔ یہ گناہوں کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے انسان کی زندگی کے اوپر۔ پانچواں یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ نبی اسلام کی حدیث ہے ان العبد اذا اذنب الذنب نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ وہ سیاہ نقطہ کس بات کی دلیل ہوتا ہے؟ کہ اس سے وہ توفیق چھین لی جاتی ہے، وہ سکون اور اطمینان چھین لیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے گناہ بڑھتے جاتے ہیں سیاہی بڑھتی جاتی ہے۔ ایون دیٹ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس کا دل کور ہو جاتا ہے، اس کے اندر حق کی پہچان، حق کی معرفت اور نیکی کی توفیق آ ہی نہیں سکتی اس کے دل کے اندر۔ یہ چیز پیدا ہوتی ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، نیکی کا جو رزلٹ نکلتا ہے وہ چہرہ کھلا کھلا، کانفیڈنس، سیلف اسٹیم بڑھتا ہے اس کی باڈی لینگویج ہی کچھ اور ہوتی ہے، چست و توانا ہوتا ہے۔ اور جو انسان برائی کرتا ہے وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، چہرے پہ بے رونقی، لیزینس چھائی ہوتی ہے، سیلف اسٹیم ختم ہو جاتا ہے اس کا، خود اعتمادی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اور ابن عباس مزید کہتے ہیں وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اس کے دل میں اللہ روشنی بھر دیتے، توفیقیں ڈال دیتے ہیں نیکی کی، اللہ رب العزت کو مزید نیکیاں کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اور جو آدمی گناہوں کی طرف جائے گا
کیا ہوتا ہے وسوادن فی القلب، اس کے چہرے میں تاریکیاں اس کے چہرے پہ تاریکیاں چھاتی ہیں، دل پہ تاریکیاں چھاتی ہیں۔ اور ابن عباس مزید کہتے ہیں وقوتن فی البدن، جو انسان نیکی کرتا ہے اس کو فزیکل اسٹرینتھ ملتی ہے، اس کا جسم مضبوط ہوتا ہے۔ جسم مضبوط ہونے سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگ جائیں گے جم میں اور بڑے بڑے ڈمبل اٹھائیں گے اور بڑے بڑی 50 kg کی کے ویٹ لفٹنگ کریں گے ایک ایک ہاتھ سے، لیکن وہی شخص جو اس قدر فزیکل اسٹرینتھ رکھتا ہے، وہی شخص جو ہے وہ کمبل نہیں اٹھا سکتا اپنا سوتے ہوئے کہ اٹھ کے جا کے نماز پڑھ لے۔ فزیکل اسٹرینتھ ختم ہے۔ یہ ہوتی ہے اصل فزیکل اسٹرینتھ، کہ اس کو اٹھائے اللہ کے سامنے اٹھنے پہ، اس کو اٹھائے اللہ کے سامنے دعا کرنے پہ۔ ایمان کی کمزوری ہے اس بندے کی۔ وَضُعْفًا فِي الْبَدَنِ، اس بندے کو ملتا ہے جو بندہ گناہوں سے آلودہ زندگی گزارتا ہے۔ اور آخری بات وہ کہتے ہیں وہ محبتاً فی مخلوق الخلق، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے نیکی سے، اور برائی سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں اس کے پیرنٹس اس کی رسپیکٹ کریں، اس کی اولاد اس کی عزت کرے، اس کی بیوی اس کی عزت کرے، وہ باہر نکلے اس کے نیبر اس کے پڑوسی اس کی عزت کریں، وہ اگر کسی انسٹیٹیوٹ میں جاتا اس کی کلاس فیلوز اس کی عزت کریں، وہ اگر کسی کے آفس میں جاتا اس کے کولیگ اس کی احترام کریں اور ادب کریں اس کا۔ ہر بندہ چاہتا ہے، لیکن یہ پیدا تب ہوتا ہے جب انسان نیکیوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ جو انسان گناہوں کے ساتھ تاریکیوں میں زندگی گزارتا ہے، اس کے گھر میں اس کی عزت نہیں ہوتی، باہر کہاں عزت ہوگی اس کی۔ تو یہ نیگیٹو امپیکٹ ہوتے ہیں انسان کی زندگی پہ گناہوں کے۔ اور مزید جو علماء نے بیان کی ہیں گناہوں کے اثرات، کہ اللہ رب العزت اس کو اپنی عبادت سے محروم کر لیتے، اپنی عبادت سے اس بندے کو دور کر لیتے۔ اور ایک اور بات بھی سن لیجئے، یولد الخطیۃ خطیہ، ایک گناہ دوسرے گناہ کو جنم دیتا ہے۔ ایک گناہ کیا، مزید گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں، گناہ کی طرف جاتا ہے، اسے کرتے 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 گناہ کرتا جاتا ہے، اور اس کی زندگی گناہوں سے آلودہ ہو جاتی ہے۔ بہت دیر لگتی ہے اس کو واپس آنے پہ۔ گناہ گناہ کو جنم دیتا ہے، اور نیکی نیکی کو پرورش دیتی ہے اور جنم دیتی ہے۔ یہ باتیں جو علماء نے نقل کی، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم ایک گناہ کو بڑا چھوٹا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں، بس چھوٹی سی بات ہے، واپس آ جائیں گے توبہ کر لیں گے۔ لیکن وہ فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے، پھر انسان اس فرسٹ سٹیپ سے سیکنڈ سٹیپ کی طرف جاتا ہے، اور سیکنڈ سے تھرڈ پہ جاتا ہے، تھرڈ پہ پھر فورتھ سٹیپ پہ جاتا ہے، چلتے 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 وہ ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اس کا اللہ کی طرف واپس آنے میں بہت دیر لگتی ہے اس کو، لیکن ہمیں شروع میں احساس نہیں ہوتا۔ اور ایک انسان کی زندگی میں گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ گناہ انسان کی دل کے اندر بزدلی پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر اس کی جو ول پاور ہوتی ہے اس کو کمزور کرتا ہے، اس کی پاور آف انرجی کو ختم کر دیتا ہے، اس کے اندر لیزینس کو لے کے آتا ہے۔ بعض اوقات آپ کہ آپ بندے کے چہرے پہ دیکھ لیتے ہیں یہ بندہ اس وقت ایکٹیو ہے کہ نان ایکٹیو ہے، تو ایکٹیویشن آتی ہے نیکی سے، اور لیزینس آتی ہے گناہ سے، کہ گناہ انسان کی جو پاور ہوتی ہے، پاور ٹو ٹیک سٹیپ فارورڈ، انسان کو ترقی کی منازل کی طرف لے کے جانے والی جو پاور ہوتی ہے وہ ختم کر دیتا ہے گناہ انسان کو۔ یہ بزدلی پیدا کرتا ہے گناہ۔ اور ایک بات یہ ہے ان تصبح المزیلۃ الحساسیہ، گناہ کرنے سے انسان کے اندر جو حس ہوتی ہے، انسان بے حس ہوتا تو حساسیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے سامنے کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے سامنے کوئی گناہ ہو رہا ہے، اس کے سامنے کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کو کوئی سروکار نہیں۔ حساسیت ختم ہے کہ میں ایک فلاں بندے کو فراڈ کر رہا ہوں، میں فلاں غریب بندے کو دھوکہ دے رہا ہوں، اس کے اندر وہ حساسیت ختم ہو جائے، اس کے اندر اپنا ہی ہوگا، اپنی خود ہی ہوگی، اس کے اندر کسی کو دھوکہ دے رہا ہوگا، کسی کے ساتھ فراڈ کر رہا ہوگا، یہ نہیں دیکھے گا اللہ غریب ہے مسکین ہے میں کیا کر رہا ہوں اس کے ساتھ، نہیں، بس اپنا پیٹ بھرنا، حساسیت ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ تو یہ گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، کوئی احساس نہیں ہے کہ میں کسی کا دل دکھا رہا ہوں، کوئی احساس نہیں ہے کہ کسی کو میں پریشان کر رہا ہوں، انسان کے اندر حساسیت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہی بات ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دل کورڈ ہے، زنگ ہے ان کے دلوں کے اوپر، ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اپنے رب کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے ایسے لوگ قیامت کے دن۔ اور آخری بات یہاں کرتے چلوں، انسان کی زندگی پہ گناہ کا جو امپیکٹ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کے اوپر جو نعمتیں اس کو دیتے ہیں وہ نعمت اللہ چھین لیتے ہیں اس سے، اللہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ 2 دفعہ قرآن مجید میں 2 دفعہ اس بات کو ایڈریس کیا اللہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینی، اگر تم لوگ مجھ سے دور جاؤ گے، میری اطاعت سے بھاگو گے،
فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ تمہاری مسند پہ، اللہ تمہاری جگہوں پہ ایسے لوگوں کو لے کے آئیں گے، تمہیں نکال کے ان کو لے کے آئیں گے اللہ جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، تمہیں اللہ نکال دیں گے۔ اگر تم کسی جگہ پہ پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہو، اگر تم صحیح طور پہ اللہ کی فرما برداری سے زندگی نہیں گزارو، وہاں پہ اللہ تمہیں نکال کے کوئی اور لے کے آئیں گے۔ سورۃ النجم کا اختتام اللہ نے اسی ایسے کیا ہے۔ سورۃ النجم اختتام کس انداز سے؟ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم اللہ سے منہ پھیر کے بھاگو گے اللہ تمہیں نکال کے کوئی اور لوگوں کو لے کے آئے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اللہ اور لوگوں کو لے کے آئے گا۔ جب تم گناہوں سے اپنے آپ کو آلودہ کرو گے، تمہارے پاس جو نعمت ہوگی اللہ اپنی نعمت کو چھین لے۔ تو یہ آخری بات تھی جو بہت زیادہ کہ انسان کی زندگی پہ امپیکٹ ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے انسان کو ان گناہوں سے روکا ہی اس لیے تاکہ انسان کی زندگی میں وہ اثرات آنے تھے وہ نہ آئیں۔ تو اس لیے آخر میں بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے سامنے رونا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، یا اللہ اب تک میں اپنی زندگی کو بہت ضائع کر چکا، بہت ہلاک کر چکا، یا اللہ میں بکھر رہا ہوں مجھے سنبھال لے، یا اللہ میں اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہوں مجھے ضائع ہونے سے بچا لے، یا اللہ یہ زندگی میری ہلاک ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، یا اللہ مجھے بچا لے اور اپنے سامنے آ کے جھکا لے، اپنے سامنے مجھے گرا لے۔ یہ آپ جب دعا کریں گے دیکھیں میریکلی معجزانہ طور پر آپ کی زندگی میں کیسے اثرات آتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم وصل عليه۔ فوت شدگان کے لیے دعا کرنے کو کہا گیا ہے، آمین کہیے گا۔ اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔